اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِلَى قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. تلاوت قرآن کے بعد آج کی ہماری آڈیو ویژول ٹریک کی ہم ابتدا جو ہے کرنے سے پہلے شروع میں جو ہے تلاوت قرآن سے ہم جو ہے ہماری بات کا جو ہے آغاز کریں گے. ہمارے کو کیا ریکارڈ کرنے کا ہے کیا ہے ہم دیکھیں. آج کا ہمارا آڈیو ویژول ٹریک 279 گلوبل سوسائٹی کے تعلق سے گلوبل سوسائٹی کے سلسلے میں ہمارے کو جو اہم باتیں ہمارے سوسائٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور جو اہم معلومات ہمارے کو رہنا ہمارے کو ضروری ہے. عام معلومات بھی ہو سکتے اور خاص معلومات بھی ہو سکتے تو ہم جو ہے یہاں پر دیکھیں گے. ہمارا پروگرام جو ہے ہمارا مشن جو ہے کہ ہمارے کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اہم معلومات ہونے کا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے کو بھی معلومات ہونا اور یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کو بھی معلومات ہونا. تو اس سلسلے میں ہم جو ہے ایک پروگرام شروع کریں جس میں آج ہمارے کو جو ہے غزوہ خندق کے تعلق سے جنگ خندق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ جو ہے جنگ لڑی گئی. اس کے تعلق سے ہمارے کو جو ہے مختصر اہم معلومات ہم جو ہے یہاں پہ جمع کر رہے ہیں. 627 ایئر تھا اور جو ہے جنوری کا مہینہ تھا. منتھ آف جنوری ان دا ایئر 627 ان دا منتھ آف جنوری. یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو خریزہ کے کفار اور مشرکین مل کے گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف جو ہے حملہ کرنے کی جو ہے سازش کرے اور جو ہے پروگرام بنائے کہ مدینے کے جو ہے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو ہم جو ہے قتل کر دیں گے. نعوذ باللہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ناکام بنا دیے اور یہ جنگ جو ہے اسلام اور مسلمان جو ہے جیت گئے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد سے یہ جنگ جو ہے حضور کے اور مسلمانوں کے حق میں کرے. تو یہاں پر ہمارے کو مختصر اہم معلومات جو ہے ہم حاصل کر رہے کہ قریش مکہ جو اسلام قبول نہیں کرے تھے وہ لوگوں سے یہ یہودی جا کر مل کے بولے کہ ہم سب مل کے لوگوں کو جمع کریں گے اور مدینے میں ہم کو یہودیوں کو نہیں آنے دیا جا رہا. مدینے سے یہودیوں کو جو ہے نکال دیا گیا تھا. مدینے میں جو ہے صرف اور صرف اسلام کی مسلمانوں کی حکومت تھی. 627 میں یہودیاں جو ہے فتنے پیدا کر رہے تھے, سازشاں کر رہے تھے اور اسلام کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے بدماشیاں کر رہے تھے اور جو ہے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے واسطے کوشش جو ہے جدوجہد
اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جاری رکھے ہوئے تھے، تو مسلمان جو ہے کیا کرے، یہودیوں کو مدینہ سے جو ہے نکال دیے 627 میں۔ تو یہودیاں کیا کرے، مکہ جا کے مکے کے مشرکین اور کفار کو ملا کے ایک جو ہے لشکر بنائے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ اچھا، تو یہاں پر کیا ہوا صاحب، یہ لوگ پلاننگ کرے، سازش کرے اسلام اور مسلمانوں کو مدینہ کے ختم کر دیں گے بول کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نعوذ باللہ قتل کرنے کی بھی جو ہے یہ لوگوں کی سازش تھی، پروگرام تھی۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ناکام بنا دیے، اور حضور کے صحابی، حضور اور حضور کے صحابہ مل کر کفار اور مشرکین سے جنگ کرے، اور بہت بری طریقے سے کفار اور مشرکین شکست کا شکار بنے۔ تو یہاں پہ اس تعلق سے کچھ اہم باتیں بتائی جا رہی۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے واسطے جو ہے کوشش کرے۔ ارے یار رکو کے لوگ آ رہے، کہاں چلے گئے؟ اچھا، تو یہاں پہ کیا بتا رہے، یہاں پہ کیا بتایا جا رہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو صحابی تھے وہ مل کر یہ جو ہے جنگ لڑی گئی 627 جنوری کے مہینے میں۔ یہودیوں اور مشرکین اور کفار کی جانب سے جنگ شروع کی گئی، اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے یہ جنگ شروع نہیں کی گئی تھی، بلکہ کفار اور مشرکین مل کر یہ جنگ جو ہے شروع کرے۔ پہلا حملہ وہی لوگ کرے، اسلام اور جو ہے مسلمانوں کے خلاف کفار قریش اور یہودیوں مل کر یہ جو ہے جنگ یہ لوگ جو ہے شروع کرے۔ اس کا جواب جو ہے مسلمان اور اسلام کے لوگ جو ہے مل کر دیے۔ اچھا، تو یہ جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ خندق۔ یہ اسلام کی بہت اہم اور مشہور جو ہے جنگ ہے۔ اب اس میں ایک بات کیا ہے بولے تو جنگ اور غزوہ کس کو بولتے؟ حضور اگر موجود رہے تو اس کو جو ہے غزوہ بولتے، حضور موجود نہیں رہے تو اس کو جنگ بولتے۔ میرے کو برابر نہیں معلوم ہے، اس میں ڈاؤٹ ہے۔ جنگ اور غزوہ جو ہے دو میننگ سے، حضور موجود رہے تو، حضور موجود نہیں رہے تو، ایسا کچھ ہے۔ اچھا، تو یہ جنگ میں حضور جو ہے موجود تھے، اور جو ہے یہودی قبیلے بنی نذیر کو جو ہے مدینے سے نکال دیا گیا تھا، اس واسطے کہ وہ لوگ جو ہے یہودی تھے اور اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف سازشاں اور فتنے پیدا کر رہے تھے۔ تو ان کو جو ہے زور زبردستی کر کر جو ہے مدینے سے نکلوا دیا گیا، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ مکہ جا کر وہاں کے مشرکین مکہ سے، کفار مکہ کے ساتھ مل کر ایک لشکر تیار کرے، اور مدینہ کے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سازش جو ہے جنگ کی شکل میں برپا کرے۔ کہاں چلے گا؟ اچھا، تو انگلش میں جو ہے کیا بولتے صاحب؟ بیٹل آف خندق، ڈچ ٹرنچ بیٹل، جنگ خندق، ڈچ بیٹل یا ٹرنچ بیٹل ہوتے، جنگ خندق کو، غزوہ خندق کو۔ اچھا صاحب، اس کے بعد کیا صاحب؟ تو یہ بنی نذیر کے جو بڑے تھے یہودیوں میں، وہ لوگ کیا کرے، مکے کے کفار قریش مشرکین سے مل کر جنگ کی تیاری
کرنے لگے اور کفار قریش اور یہودیوں کے درمیان مفاہمت ہوئی اور وہ لوگ لشکر تیار کرنے لگے مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف۔ مدینہ کے اندر صرف اور صرف مسلمان تھے اور وہ مسلمانوں کو اسلام کو ختم کرنے کے لیے، یہ جنگ کرنے کے واسطے یہ لوگ جو ہے منصوبہ بندی کرے، مسلمانوں کو جڑ پیڑ سے اکھاڑنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ سازش کرنے کے لیے، جنگ چھیڑنے کے واسطے منصوبہ بنائے۔ یہودیوں کا یہ بولنا تھا کہ یہ ہمارے جو ہے پہلے علاقے میں ہم یہودی رہتے تھے مدینہ میں، اس لیے ہمارا علاقہ ہے، ہمارا شہر ہے، مسلمان جو ہے مدینہ میں نہیں رہ سکتے، مسلمان قبضہ کر لیے، اس لیے ہم جو ہے جنگ کر کے ان کو وہاں سے ہٹا دیں گے اور مدینہ پہ قبضہ کر لیں گے، یہودیوں کا بولنا تھا۔ لیکن مسلمانوں کا بولنا تھا کہ بھئی ہماری تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی، اسلام کے ماننے والوں کی تعداد جو ہے زیادہ ہے، اس لیے مدینہ میں جو ہے ہم لوگ ہی رہ سکتے، زیادہ تعداد میں ہم لوگ ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے قریش مکہ پوچھے یہودیوں سے کہ بھئی اسلام صحیح ہے یا جو ہے کفر صحیح ہے یا جو ہے یہودیاں صحیح ہے، کون صحیح ہے؟ تو یہودیاں کیا بولے کہ بھئی اسلام غلط ہے، مسلمان غلط ہے، تمہارا جو ہے بت پرستی صحیح ہے، ہمارا یہودیوں کا مذہب صحیح ہے۔ تو دونوں مل کے جو ہے دوست بن گئے، بن کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے جنگ کرنے کے واسطے تیاری کرنے لگے۔ کفار مکہ کا مذہب صحیح ہے بول کر یہودی جو ہے بول کر وہ لوگوں کو تیار کرے، دوست بنائے، اور یہودی اور جو ہے کفار مکہ مشرکین مل کر جنگ کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے تیار کرنے لگے، وہاں کے مکہ کے اور جو ہے دوسری جگہوں کے بہت سارے لوگوں کو کنونس کر کے تیار کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا صاحب، اس کے بعد کیا ہوا صاحب؟ جنگ برپا کرنے کے لیے یہ لوگ جوش اور خروش کے ساتھ تیاری کرنا شروع کرے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف۔ مدینہ العرب میں یہ بات پہنچ گئی، مدینہ کے اندر پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم، وہاں تک بات پہنچ گئی کہ یہودیاں اور کفار قریش مل کر جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے مدینہ کے خلاف جو ہے جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو رپورٹس مختلف اطلاعات جو ہے مکے سے مدینہ کو پہنچنے لگے کہ مدینہ کے اوپر بہت سخت حملہ ہونے والا ہے اور مدینہ کے مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے مدینہ کے لوگوں کو، اسلام اور مسلمانوں کو معلوم ہوا، تو وہ لوگ بھی جو ہے جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دیے۔ مدینہ کے مسلمان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر بولے کہ بھئی یہ مکے کے یہودیاں اور جو ہے کفار قریش مشرکین جو ہے اسلام کی اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے لشکر تیار کر رہے، لوگوں کو تیار کر رہے، ہزاروں لوگ جو ہے تیار کر لیے وہ لوگ، اور جو ہے ہمارے مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے جلدی میں ہیں۔ تو حضور جو ہے مشورہ کرے صحابیوں سے، تو صحابیاں مشورہ دیے کہ یہ ہم کو جو ہے مدینہ کے اطراف خندق کھود دینا چاہیے۔ مدینہ کے اطراف میں گہری اور چوڑی اور لمبی اطراف سے خندق کھود دی گئی اور بہت گہرائی تک مشرکین اور یہودی اتر کے نہیں آ سکتے تھے، اتر کے آنے تک جو ہے ان کو جو ہے حملہ کر کے ختم کر دیا جا سکتا تھا۔ تو بہت زبردست جو ہے تدبیر کی گئی اور مختلف صحابیوں نے مشورہ دیا۔ حضور جو ہے تمام صحابیوں سے مشورہ کرے کہ ہم کو جو ہے جنگ کی تیاری
کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ مل کر بولے کہ ہم جنگ کریں گے، ہم جو ہے لڑیں گے اور اسلام کو بچائیں گے، مسلمانوں کو جو ہے حفاظت کریں گے، اسلام کی اور مسلمانوں کے خلاف ہم جان دے دیں گے، ہم جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے آخری دم تک لڑیں گے، اور جو ہے حضور کو اور اللہ رسول کے مذہب کو ہم جو ہے ختم نہیں ہونے دیں گے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا۔ مدینہ میں رہ کر جنگ کرنے کے لیے وہ لوگ جو ہے عہد کرے کہ ہم مدینہ سے باہر نہ جائیں گے، اور مدینہ کے اطراف میں خندق کھود دیں گے، گہرے گڑھے کھود دیں گے، 5-5.5 میٹر گہرے گڑھے کھود دیے گئے خندقوں کی شکل میں۔ اس کی چوڑائی، لمبائی اور گہرائی ہے، اور اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو بیان کی جائیں گی۔ تو یہ جو جنگی تدبیر تھی مسلمانوں کی، جنگی ٹیکنک جو بہت زیادہ کامیاب ثابت ہوئی۔ جو بھی کفار جو ہے خندق میں کود کر مدینہ آنے کی کوشش کرتے، ان کو جو ہے ختم کر دیا جانے لگا۔ تمام صحابہ مدینہ میں مل کر مشورہ کرنے لگے ایک دوسرے سے۔ حضور بھی موجود تھے، حضور بھی مشورہ کرے تمام صحابہ سے، اور جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ جنگ کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا۔ اس کا نام جنگ خندق۔ مدینہ کے اطراف میں خندق کھود دی گئی۔ تمام مدینہ کے اطراف میں مکمل دائرے کی شکل میں خندق گہرے چوڑے گڑھے کھود دیے گئے۔ کم وقت میں جلدی سے اس سے کود کر نکل کر آنا بہت مشکل کر دیا گیا یہودیوں کو اور جو ہے مشرکین کفار کو۔ کفار اور مشرکین اور یہودیوں کے یہ ناممکن تھا کہ وہ جو ہے گڑھوں کو عبور کر کے جو ہے مسلمانوں اور اسلام پر حملہ کرنا ان کے لیے ناممکن بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگی تدبیر کے طور پر کامیاب تدبیر کی گئی۔ تمام صحابہ اور خود حضور بھی جو ہے اس میں حصہ لیے، خندق کو کھودنے میں۔ مدینہ کے اطراف میں گہرے اور چوڑے اور لمبے گڑھے کھود دیے گئے، جس میں تمام صحابہ حصہ لیے۔ خود حضور بھی جو ہے خندق کھودنے میں حصہ لیے۔ جس سے دشمن کا خطرہ کم ہوا۔ یعنی اس سے ہمارے یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم کو اگر دشمنوں کے خلاف میں جنگ کرنا ہے، دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہم کو جو ہے مختلف ترکیبوں سے، مختلف تدبیروں سے کام لینا پڑے گا۔ حکمت عملی سے ہم کو جو ہے کام لینا پڑے گا۔ ڈرنے، گھبرانے، پریشان ہونے کے بجائے ہمارے کو جو ہے حکمت کے ساتھ، تدبیر اور ٹیکنک کے ساتھ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا پڑے گا، اور مختلف تدبیروں اور ترکیبوں اور مختلف طریقوں کو ہم کو جو ہے استعمال میں لانا پڑے گا۔ صرف مار دھاڑ، قتل، غارت گری جنگ کا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ ہم کو تدبیر کرنا پڑے گا، ترکیبہ، مختلف حکمت عملیوں کو بروئے کار لا کر اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہم کو جو ہے دشمنوں کے خلاف ہم کو مقابلہ کرنا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور دنیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے۔ تو خندقوں کو کھودنے کے بعد مسلمانوں کو ایک قسم کی ہمت آ گئی، اور ولولہ، جوش پیدا ہو گیا مسلمانوں کے اندر، اور حوصلہ، ہمت پیدا ہو گئی مسلمانوں کے اندر، اور دشمن کے افرادی قوت کے اندر کمی ہوتی ہوئی، اور دشمن کے طاقت و قوت میں کمی ہوتی ہوئی دیکھی جانے لگی۔
دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے، دشمنوں کی ہمتیں ختم ہو گئی، اور دشمنوں کے اندر رعب اور دبدبا پیدا ہو گیا مسلمانوں کا، اسلام کا، اور دشمنوں کے اندر انفیریئر کمپلیکس پیدا ہو گیا، احساس کمتری پیدا ہو گئی، کفار اور مشرکین کے اندر احساس کمتری پیدا کر دی گئی اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے۔ موجود تمام صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندقوں کو کھودنے میں حصہ لیتے ہوئے دیکھے گئے۔ حضور نے بھی خود اپنے ہاتھ سے کدال مار کر خندق کو کھود کر جو ہے صحابہ کو ہمت دلائی۔ تو یہاں پر جو ہے دوران خندق کھدائی دو تین چیزیں جو ہے دیکھنے میں آئے۔ تو حضور جہاں پر جو ہے خندق کھودنے کے لیے کدال مارتے تھے، وہاں پر مارے تھے، وہاں پر جو ہے دو تین روشنیاں نکلتے ہوئے دیکھے گئے۔ تو صحابہ بہت غور سے دیکھ رہے تھے کہ حضور جیسے ہی خندق کھودنے کے لیے کدال مارے تو وہاں پر سے تین روشنیاں نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ تمام صحابہ دیکھ کر حضور سے پوچھے کہ یہ کیا روشنی تھی جو آپ کی کدال کی کھدائی ہوتے ہی جو ہے ہم کو نظر آئی؟ تو حضور بولے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانب سے تھی، اور تمام کے لیے خوشخبری ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری ہمارے کو جو ہے بھجوائی گئی یہ روشنی کی شکل میں کہ اسلام کی مسلمانوں کی فتح ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بذات خود جو ہے اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیے، اور مسلمانوں کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیوں کی حفاظت کا اور مسلمانوں کی صحابہ کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ خود ذمہ لیے۔ فرشتوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اس جنگ میں مسلمانوں کی امداد کرے۔ یہ جنگ میں جو ہے فرشتے بھی جو ہے جنگ میں حصہ لیے، اور یہ جنگ خندق میں مسلمانوں کے مطلب صحابہ کے ساتھ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھیجائے آسمان سے، اور کفار اور مشرکین کے ساتھ فرشتے بھی لڑے۔ تو حضور بولے کہ میں جیسی کدال کھودنے کے لیے زمین پہ مارا، خندق کھودنے کے لیے، وہاں سے تین روشنیاں نکلے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو، صحابہ کو مدینہ کے یہ خوشخبری سنائے کہ اسلام کی اور مسلمانوں کی فتح ہوں گی، کامیابی اور جیت مسلمانوں کے حصے میں آئیں گی، اور مسلمان جنگ خندق جو ہے جیت جائیں گے، اور جنگ خندق میں مسلمانوں کو بالآخر فتح نصیب ہوئی، کامیابی نصیب ہوئی۔ اور پھر حضور بتائے کہ دوسری روشنی کا مطلب یہ تھا کہ اس جنگ کے بعد مسلمان یمن کے اندر اور شام کے مغرب کے یمن، شام اور مغرب کے اندر بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوں گی، کامیابی حاصل ہوں گی۔ تین روشنیوں سے تین مطلب جو ہے حضور صحابہ کو بتائے کہ میں جیسے ہی کدال خندق کھودنے کے لیے لگایا تو اللہ تعالیٰ وہاں سے تین روشنیاں نمودار کرے، اور ہر روشنی کا ایک مطلب تھا۔ ایک روشنی کا مطلب یہ تھا کہ جنگ خندق میں مسلمانوں کو، اسلام کو کامیابی حاصل ہوں گی، اور اس کے بعد یمن اور شام اور مغرب میں بھی جو ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو کامیابی حاصل ہوں گی۔ تو تمام صحابہ کے اندر ایک حوصلہ اور ہمت پیدا ہو گئی، اور جنگ کے اندر جوش اور ولولے کے ساتھ لڑنے کے لیے تمام صحابہ تیار ہو گئے، اور ہمت اور حوصلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد اللہ تعالیٰ کرنے کا وعدہ کرے۔ اس لیے ہم کو جو ہے ڈرنا نہیں ہے، ہم کو جو ہے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جو ہے ہم کو بتائے حضور کے باتوں کے ذریعے، مختلف نشانیوں کے ذریعے۔ تو اس جنگ میں جو ہے مشرکین اور کفار کی تعداد جو ہے اپروکسیمیٹلی کم و بیش 10,000 سے زیادہ مشرکین اور یہودی اور کفار جو ہے اسلام اور مخالفین کے بالمقابل تھے، اور مسلمان جو ہے اسلام کے ماننے والے حضور کے پیروکار
پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 3000 اپروکسیمیٹلی کم و بیش 3000 کی تعداد میں تھے. یعنی ایک طرف 10,000 کا لشکر تھا کفار و مشرکین اور یہودیوں کا، اور ایک جانب جو ہے اسلام اور مسلمانوں اور حضور کے ماننے والے، اسلام اور قرآن کے نام لیوا 3000 کی مختصر تعداد میں تھے، اور دشمنان کی تعداد جو ہے زیادہ تھی اور صحابہ کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد کم تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کم تعداد، قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کو جو ہے اسلام کو کامیابی دلائے. فرشتوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت مسلمانوں کی اور اسلام کے شامل حال رہی. تو مشرکین اور کفار اور یہودی جو ہے مدینے کے اطراف میں جمع ہو گئے اپنے لشکر کو، 10,000 لشکر کو لا کر، اور اسلام اور مسلمانوں کے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیے. حملہ کر دیا گیا اور خندقوں میں کود کر مدینہ کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیے. تو تمام مدینہ کے جو صحابہ تھے وہ لوگ تیر اندازی کے ذریعے ان تمام کفار اور مشرکین کو ختم کرنے کے لیے شروعات کر دیے ہمت اور حوصلے کے ساتھ، اور کئی کفار اور مشرکین وہاں پر جو قتل ہوئے. وہاں پر اس دوران جو ہے یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت سارے کفار اور مشرکین یہودی مایوس ہو گئے خندق کو دیکھ کر اور پیچھے ہٹنے لگے، بھاگنے لگے. خندق کو دیکھ کر وہ لوگ جو ہے حواس باختہ ہو گئے، مایوس ہو گئے، ڈر گئے کہ یہ کیا خندق کھود دی ہے اللہ، مسلمان اتنی بڑی خندق کیسا کھودے اتنی جلدی. تو وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے، ڈر گئے، تھوڑے لوگ بھاگ گئے، احساس کمتری کا شکار ہو گئے. اچھا، تو بہت یہاں پر جو ہے سخت جنگ جو ہے شروع ہو گئی آمنے سامنے کی کفار اور مشرکین اور یہودیاں اور جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے درمیان میں. تو اس دوران جو ہے بہت ساری باتیں دیکھنے میں آئی، بہت سارے واقعات پیش آئے. جیسے مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے. جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، سخت مقابلہ شروع ہو گیا مسلمانوں اور جو ہے یہودیوں اور مشرکین اور کفار کے درمیان میں مدینہ العرب کی سرحد پہ، خندقوں کے دونوں طرف. مدینہ کے مسلمان مدینہ میں ہیں اور کفار اور مشرکین جو ہے خندق کے اس طرف ہے. تو ادھر سے بھی تیر اندازی ہو رہی، ادھر سے بھی تیر اندازی ہو رہی. تو تیر اندازی کی شکل میں یہ جنگ بہت سخت شکل اختیار کرتی جا رہی تھی. کفار اور مشرکین اور یہودیاں بہت سارے قتل ہو گئے. تو حضور جو ہے دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ سے کہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو بھیجائے اور فرشتوں کو بھیجا کر مسلمانوں کی مدد کرے اور مشرکین اور کفار اور یہودیوں کو طاقت کی قوت کو ختم کروا دیے، اور ایک سخت ہوا بھیجائے آسمان سے، تیز دھواں دھار ہوا، تیز رفتار کی آندھی طوفانی ہوا اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجائے. اس قدر تیز طوفانی آندھی اور جو ہے طوفان آیا کہ جتنے بھی وہ جو 10,000 کا لشکر کے خیمے تھے، وہ لوگوں کے سامان، جانور، گھوڑے، ہاتھیاں پورے بھاگنے لگے، لوگ بھاگنے لگے. ایک عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ جو ہے مشرکین اور کفار کے اوپر ایک عذاب نازل کر دیے. تو اس شکل میں اللہ تعالیٰ کیا کرے بولے تو مسلمانوں کی اور اسلام کی مدد کرے. تو اصل میں تھوڑی دیر پہلے حضور جو دعا کرے تھے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اب یہ مسلمان اور اسلام جو ہے اگر آج کفار اور مشرکین اور یہودیاں مل کر ختم کر دیے تو اسلام کے نام لیوا تمام ختم ہو جائیں گے، دنیا سے اسلام ختم ہو جائیں گا، اور ہم جو ہے مدینہ کو جو اسلامی ریاست بنائے، دنیا کے سامنے ایک اسلامی ریاست، اسلامی حکومت، اسلامی اقتدار، اسلامی گورنمنٹ بنا کے ہم جو پیش کر رہے دنیا کے سامنے، وہ معاملہ پورا ختم ہو جائیں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے حضور کہ آپ ہماری مدد کریے، فرشتوں سے مدد کریے، عذاب بھیجا دیجیے
یہ کفار مشرکین اور یہودیاں ختم ہونا ضروری ہے، نہیں تو آج اسلام اور مسلمانوں کے جو نام لیوا ہے ختم ہو جائیں گے، صحابہ، نبیاں، سب، قرآن، حدیث، پھر قیامت تک کوئی نام لیوا نہیں رہیں گا۔ تو ایسے وہ زبردست دعا کرے حضور کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہی دعا ہو، تو اللہ تعالیٰ بلا کسی تاخیر کے آسمان سے جو ہے فرشتے بھیجائے مسلمانوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے، کفار کے، مشرکین کے اور یہودیوں کے خلاف، اور جو ہے آسمان سے ایک عذاب بھیجائے، ایک تیز رفتار آندھی کی شکل میں، طوفانی ہواؤں کی شکل میں، اور وہ طوفانی اور تیز رفتار آندھی ہوا اتنی خطرناک ہوا تھی وہ، جس سے مشرکین خیمے اکھڑ گئے، مشرکین کے کیمپاں اکھڑ گئے، مشرکین کے سامانہ ہوا میں چلے گئے، مشرکین کے جو ہے جانور، بچے، عورتیں پورے بھاگنے لگے، لوگاں تقریباً آدھے سے زیادہ لوگاں بھاگ گئے، اور جو بچ گئے تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ مطلب وہ تیر اندازی جو صحابہ کی جانب سے ہو رہی تھی، جنگ چل رہی تھی، جنگ جو ہے جاری تھی، جنگ کے دوران میں اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے فرشتوں کو بھیجائے، اور جو ہے آندھی طوفانی ہوا کو بھیجائے، اور مسلمانوں کی مدد ہوئی، اور مسلمان جو ہے جنگ جیت گئے۔ تمام جو ہے کفار، مشرکین اور جو ہے یہودی جو ہے بھاگنے لگے ڈر کے، حواس بھاگتا ہو کر، بہت بری طریقے سے وہ لوگ جو ہے جنگ تو ہارج گئے لیکن بہت بری طریقے سے وہ لوگ جو بھاگے، کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے، تو اس میں جو ہے کیا بولتے ہیں آپ، حضور جو ہے اس دوران کچھ دیر کے بعد صحابہ کو بھیجائے، اور جا کر دیکھ کر آنے کے لیے بولے کہ کیا حال ہے وہ لوگوں کا، کس حال میں ہے وہ لوگ، ذرا جا کر دیکھ کے آؤ۔ تو مطلب خندق کے ادھر کا حصہ نظر نہیں آ رہا تھا، ادھر سے صحابہ یہ یہودی مشرکین اور جو ہے جو کفار جہاں پر تھے 10,000 کا لشکر لے کر، ادھر کا حال احوال نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ تو حضور کیا کرے بولے تو کچھ صحابیوں کو بھیجا کے جو ہے معلوم کرنے کے لیے بولے، تو کچھ صحابہ جا کر معلوم کرے، اور حضور کو آ کر بولے کہ جو ہے پورے بھاگ رہے وہ لوگ ڈر کے مارے، حواس باختہ ہو کے، اور ان کے عورتیں، بچے، ان کے سامانہ، کیمپاں پورے اکھڑ گئے، اور کوئی جو ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، جنگ ختم ہو کے زمانہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اور ایسا محسوس ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کو بھی بھیجایا گیا تھا، اور فرشتے بھی آ کر لڑے، اس لیے کہ کئی جو ہے وہاں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کفار کی، مشرکین کی اور منافقوں کی، اور جو ہے یہودیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور کئی ہزاروں لوگ ختم کر دیے گئے، اور بقیہ جو بچے تھے وہ بھاگنے لگے تھے۔ تو حضور جو ہے کچھ جب یہ باتیں معلوم ہوئی تو حضور جو ہے مسکرائے اور ہنسنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہماری مدد کی گئی۔ صحابہ کو بولے حضور کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہماری مدد کی گئی، اور یہ ہوا جو تھی طوفانی آندھی، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب تھا جو کفار کے دشمنوں کے اوپر جو ہے نازل ہوا تھا عذاب، یہ طوفانی آندھی، ہوا، اور یہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجائے، اس کی مدد سے ہمارے کو جو ہے فتح نصیب ہوئی۔ اچھا صاحب، اس کے بعد کیا ہے صاحب؟ اس کے بعد کیا ہوا بولے تو تمام صحابہ اور جو ہے حضور تھوڑا آرام کرنے کے لیے نماز پڑھیں گے بول کر سوچے، تمام لوگ مل کر نماز پڑھے، 2-3 نمازیں جو قضا ہو گئی تھی وہ مل کر باجماعت نماز ہوئی۔ اس کے بعد ذرا سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بیٹھے تمام صحابہ اور حضور۔ اچھا صاحب، تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا صاحب؟ ہم وہ دیکھیں گے۔ تو یہاں پر جنگ خندق کے تعلق سے ہم جو ہے کچھ مختصر جو ہے بیان کرنے کی کوشش کر رہے، سمجھنے کی کوشش کر رہے۔ ارے یار وہ کہاں ہے یار وہ؟ تو حضور یہ بولے کہ بھائی
کو جو ہے کھلی فتح نصیب ہوئی، ہم کو اوپن جو ہے کامیابی حاصل ہوئی ہمارے کو۔ مشرکین اور جو ہے کفار جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو گئے اور بھاگ گئے۔ یہاں پر بہت سارے واقعات پیش آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرے اللہ تعالیٰ سے تو حضرت اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجائے، اور جبرائیل علیہ السلام آنے کے بعد ایک خوشخبری سنائے اسلام اور مسلمانوں کی جیت اور کامیابی کی حضور کو، اور حضور کو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سخت طوفانی ہوا آندھی نازل کریں گے اللہ تعالیٰ آسمان سے کفار مشرکین اور یہودیوں کے اوپر عذاب کی شکل میں۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ بھاگ جائیں گے، کچھ مر جائیں گے، اور ان کو جو ہے شکست حاصل ہوگی کفار اور مشرکین اور یہودیوں کو۔ اور اسلام اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ ایک سرد ریڈ سینڈ ریتیلی طوفانی ہوا آندھی بھیجی جائیں گی باد صبا۔ اس کو جو ہے باد صبا بولا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک باد صبا بھیجی گئی آسمان سے، جس کی وجہ سے وہ ریتیلی ہوا کے اندر جو ریت کے کنکر تھے کافروں کے، مشرکوں کے اور جو ہے کفار کے اور یہودیوں کے آنکھوں میں جانے لگے، جس سے وہ لوگ اندھے ہونے شروع ہو گئے اور بھاگنے لگے وہ لوگ۔ اور فرشتوں کا گروپ ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیار کیا گیا، اور کفار اور مشرکین اور یہودیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ان کو جو ہے بھجوایا گیا، اور اسلام کے اور مسلمانوں کے شانہ بشانہ یہ فرشتے بھی جو ہے جنگ کر رہے تھے، اور کفار اور مشرکین اور یہودی شکست کا سامنا کر رہے تھے، اور کفار اور مشرکین اور یہودیوں کی تباہی بربادی دنیا دیکھ رہی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سیکرٹ جو ہے عذاب تھا خفیہ کفار مشرکین اور یہودیوں کے خلاف۔ فرشتوں کا جو گروپ تھا مشرکین کفار اور یہودیوں کے لیے ایک دھمکی تھا، ایک جو ہے خفیہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دھمکی دی گئی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے خفیہ طور پر اسلام کے دشمنوں کو دھمکیاں دی گئیں، اسلام کی اور مسلمانوں کے دشمنوں کو خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب نازل کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں، ڈرایا گیا اور دھمکایا گیا۔ اب یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ فرشتے جو ہے باضابطہ طور پر جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، لڑے نہیں وہ لوگ، بلکہ وہ لوگ ڈرائے آ کر، وہ لوگ جو ہے کفار اور مشرکین اور جو ہے یہودیوں کو ڈرائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنگ میں بنفس نفیس شرکت نہیں کروائے جنگ بدر کی طرح، بلکہ فرشتوں کا ڈرانا ہی کافی ہو گیا۔ فرشتے جب ڈرانے لگے یہودیوں کو، کفار کو اور مشرکین کو، تو وہ لوگ دشمن، اسلام کے دشمن بھاگنے لگے۔ کفار اور مشرکین اور یہودیوں کے آنکھوں میں وہ ریتیلی کنکر جو ہوا کے اندر تھے، ان کے آنکھوں میں جا کر طوفانی ہوا جو آندھی چلی، اس سے دشمنوں کے آنکھوں میں ریت جانے سے وہ لوگ اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے، جدھر جس کو سمجھ میں آیا بھاگنا شروع کر دیے۔ تو وہ آٹومیٹک جو جنگ ختم ہو گئی، اور جو بچ گئے تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔
صحابہ کی جانب سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضور جو ہے دشمنوں کے پاس بھجوائے کچھ لوگوں کو اطلاعات لانے کے لیے۔ وہ لوگ جو ہے جا کر دیکھ کر حضور کو اطلاعات لائے، اور وہاں کی صورتحال سے حضور کو جو ہے واقف کروایا گیا۔ اس کے بعد مسلمان صحابہ جو ہے جمع ہوئے ایک جگہ پر، اور نماز پڑھے، دعا کرے، ذکر کرے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ اللہ شکرانے کی نماز بھی پڑھی گئی، باجماعت نماز جو ہے پڑھی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں۔ جنگ کے دوران باجماعت جو ہے نماز ادا کی گئی۔ جنگ خندق کے دوران، غزوہ خندق کے دوران، جنگ کے اختتام پہ اور مسلمانوں کی جیت کے بعد، صحابہ کی جیت کے بعد، اسلام کی جیت کے بعد، تمام صحابہ جمع ہو کر حضور کی قیادت میں، امامت میں باجماعت نماز ادا کی گئی۔ دشمنان اسلام کے واپسی کے بعد، جنگ کے ختم ہونے کے بعد، تمام صحابہ کو جمع کر یہ بولا گیا کہ آج کے بعد سے کوئی یہودی، کوئی کفار، کوئی جو ہے مشرکین اور کفار اور یہودی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حملہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈر بٹھا دیے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ مشرکین، کفار اور یہودیوں کے دلوں میں، ذہنوں میں، دماغوں میں ڈر بٹھا دیا گیا، روب بٹھا دیا گیا۔ اب وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سوچنے کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ حملہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور لیکن ہم لوگ جو ہے حملہ کریں گے، کفار، مشرکین اور یہودی مسلمانوں کے اوپر حملہ نہیں کر سکیں گے آج کے بعد سے، بلکہ مسلمان اور اسلام کے نام لیوا کفار، مشرکین اور جو ہے یہودیوں کے اوپر ہم حملہ کریں گے، وہ لوگ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، تو یہاں پر کیا بتایا کہ جس وقت جنگ ہو رہی تھی، جنگ چل رہی تھی، تو مسلمانوں کی جانب سے کفار کو مارا گیا، تیر اندازی کی گئی، ان کو قتل کیا گیا، ان کو احساس کمتری میں مبتلا کیا گیا، اور خندق کے دوسری طرف ڈھکیلا گیا اور ڈرایا دھمکایا گیا۔ مسلمانوں کی جانب سے غیر مسلموں کو، کفار کو، مشرکین کو اور یہودیوں کو مارا گیا، توڑا گیا، اور جو ہے اس لیے کہ اسلام کی حفاظت کرنا ہے۔ جنگ خندق جو ہے کس لیے ہوئی تھی صاحب؟ اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن حفاظت، اللہ رسول کے نام کی حفاظت کے لیے، اسلام کے قیامت تک کے لیے، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے۔ اگر یہ جنگ میں اگر مسلمان ہار جاتے تو اسلام ہار جاتا تھا، اور مدینہ پر جو ہے یہودیوں اور کفار و مشرکین کا غلبہ ہو جاتا تھا، اسلام کا نام و نشان ختم ہو جاتا تھا۔ تو اسلام کی حفاظت کے لیے اور قرآن، حدیث، نماز، روزہ، اللہ رسول کی حفاظت کے لیے جنگ جو ہے لڑی گئی۔ ایک پہلوان تھا مشرکین، دشمنوں کی جانب سے، یہودی اور کفار کی طرف ایک پہلوان تھا جنگ خندق میں۔ جنگ خندق کے دوران مشرکین کے پاس ایک پہلوان تھا۔ وہ پہلوان جو ہے خندق عبور کر کے مدینہ میں داخل ہو گیا، اور تمام مدینہ کے مسلمانوں کو دھمکی دینے لگا، چیلنج کرنے لگا۔ تو ایک صحابی آگے بڑھ کر وہ مسلمان کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں، اور حضور کے ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے کر وہ پہلوان پر ایک وار کر کے وہ پہلوان کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ معجزہ دیکھ کر تمام دشمن بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک معجزہ تھا۔ ایک ایسا پہلوان جو یہودیوں اور کفار اور مشرکین کے پاس ہزاروں لوگوں کو بیک وقت ختم کرتا تھا، وہ پہلوان، وہ جو پہلوان تھا
قریش مکہ یہودیوں کی جانب سے، وہ ایک پہلوان ہزاروں لوگوں کو بیک وقت ختم کرتا تھا، لیکن مسلمانوں کے اور اسلام کے سامنے ٹک نہیں سکا، اور صرف ایک صحابی جا کر وہ پہلوان کو قتل کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اسلام کی قوت طاقت بتائی گئی یہاں پر، اور اللہ رسول قرآن حدیث کے معجزوں کو یہاں پر جو ہے بتلایا گیا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے تھا، یعنی ایک سیکنڈ میں جو ہے ایک صحابی حضور سے اجازت لے کے حضور اجازت دیے، اور حضور کے ہتھیار حضور جو ہے دیے وہ صحابی کو، اور وہ صحابی ایک سیکنڈ کے اندر وہ پہلوان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے بولے تو اسلام کی اور قرآن کی، اللہ رسول کی نشانی جو ہے، اور اسلام کی قوت طاقت کو بتایا گیا، اسلام کی حقانیت کو، اسلام کے جو ہے پاور کو یہاں پہ بتلایا گیا کہ اسلام کے اندر وہ قوت اور طاقت ہے کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اللہ رسول کے قرآن حدیث کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ ایک ہی سیکنڈ میں پہلوان کو ختم کر دیا گیا ایک صحابی کی جانب سے۔ اچھا، خندق جو مدینے کے اطراف میں کھودی گئی تھی، اس سے بینیفٹ یہ ہوا کہ کفار اور مشرکین اور یہودی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ مدینہ میں آ کر لڑنا تو بہت دور کی بات ہے، مدینہ میں داخل ہی نہیں ہو سکے وہ لوگ۔ تو مسلمانوں کی جانب سے بہت زبردست تدبیر کی گئی، اسلام کے صحابیوں کی جانب سے اور حضور کے جانب سے، مدینہ کے مسلمانوں کی جانب سے ترکیب اور تدبیر کی گئی، حکمت عملی اپنائی گئی، اور دشمنوں کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ جنگ لڑنے کے لیے بھی مدینہ کے اندر دشمنوں کو داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ اچھا صاحب، اس کے بعد کیا تھا، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ ویڈیو کتنے منٹ کا ہو گیا صاحب۔ اچھا، یہاں پر جو ہے دوران جنگ بہت سارے معجزات پیش آئے، ان میں سے ایک معجزہ ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ جنگ خندق کے دوران میں بہت سارے معجزات پیش آئے، اس میں سے ایک معجزہ ہم یہاں پر جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابیہ کے ہاتھ میں کچھ کھجور دیکھے تو ان کو بلائے، تو وہ صحابیہ جو ہے حضور کے ہاتھ میں وہ کھجور دیے، تو ایک ہینڈ فل کھجور، ایک ہاتھ میں جتنے کھجور آتے اتنے کھجور حضور کے ہاتھ میں تھے، لیکن 1000 سے بھی زیادہ صحابی حضور کے ہاتھ میں کے کھجور حضور دیتے جا رہے تھے تمام صحابیوں کو، اور پیٹ بھر کے تمام 1000 سے زیادہ صحابی وہ ایک ہینڈ فل کھجور کے اندر سے 1000 سے بھی زیادہ صحابی کھائے، پیٹ بھر کے کھائے۔ تو تمام صحابی دیکھ کر حیران ہوئے اور بولے کہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نشانی بتائے کہ دوران جنگ جو ہے صحابہ کی ہمت افزائی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی ممکن ہے، مایوس ہونے کا نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، تو یہاں پر بہت سارے معجزات کو جو ہے بتایا گیا۔ حضور بولے کہ بھائی یہ کھجوروں میں سے جو ہے تمام صحابی کو کھانا ہے، تمام صحابی صرف حضور کی بات کو مانتے تھے، حضور بولتے تمام صحابہ کیا کرے اس میں سے لے کر کھانا شروع کرے، یہ نہیں دیکھے کہ بھائی تھوڑے کھجور ہے زیادہ کھجور ہے، نہیں دیکھے،
حضور بولتے ہی صحابہ کیا کرے؟ اس میں سے کھجور لے کر کھانا شروع کرے۔ اس کے بعد 1000 سے بھی زیادہ صحابہ اور کھجور کھانے کے بعد حضور بولے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی۔ اچھا صاحب، اس کے بعد جو ہے صحابہ کو بہت حیرت ہوئی، تعجب ہوا۔ پھر صحابہ آ کر پوچھے حضور سے، تو حضور بتائے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا یہ۔ کم مقدار میں کھجور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے 1000 سے بھی زیادہ صحابی کو جو ہے پیٹ بھر کر اس میں سے کھلوا دیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکت ہوئی، رحمت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام صحابہ کے لیے۔ اچھا صاحب، ایک صحابی کو حضور جو ہے بھجوائے دشمنوں کے کیمپ کی طرف، وہاں سے جو ہے اطلاعات لانے کے لیے۔ تو کچھ صحابی جا کر اطلاعات لے کر آئے دشمنوں کے کیمپ کے پاس سر، کہ بھئی دشمن جو ہے شکست کھا کر بھاگ رہا ہے، واپس ہو رہا ہے، اور احساس کمتری کا شکار ہے، ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ دشمنوں کے دلوں میں ڈر بٹھا دیا گیا، اور دشمن جو ہے اپنی شکست کو قبول کر چکا ہے۔ حضور جو ہے تمام باتوں کو سنے، اطلاعات کو سنے اور مسکرائے اور ہنسے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہماری مدد کی گئی، اسلام کی، مسلمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے منصوبے کے تحت اس جنگ کو جو ہے کامیاب اور جو ہے مسلمانوں کے لیے سکسیسفل بنایا گیا۔ ایک منٹ۔ تو ہم جو ہے آج کے ویڈیو میں اتنی باتیں ہی جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں، اس واسطے کہ زیادہ لانگ بنانے کا نہیں ہے ویڈیو، اس کو مختصر کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔